بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم نے ایک چھوٹی سی اناؤنسمنٹ کرنی ہے۔ ہم نے کچھ دن پہلے ایک پوسٹ لگائی تھی جس میں ہم نے کہا تھا کہ ہمارے کوسچن کا جواب دیں تو ہم آپ کو انسٹنٹ شیک میک اپ فری میں دیں گے۔ تو ہمارا ونر بلویر سنگھ ہے جس نے ہمیں ٹک ٹاک اور یوٹیوب دونوں پر ٹھیک جواب دیا ہے۔ ان کا انعام ان تک جلدی ہی پہنچ جائے گا۔ کوسچن والی ویڈیو کا لنک آپ کو ڈسکرپشن مل جائے گا، آپ وہاں سے اسے دیکھ سکتے ہو۔ پار لگاوی مینو بل نہیں کول نبھاون دا مینو چج نہیں توڑ نبھاون دا۔ جو شیعہ ہے نا، معذرت کے ساتھ اہل تشیع، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سفر پر روانہ ہو رہے ہیں۔ اس وقت صبح کے تقریباً 8 بج رہے ہیں اور ہم بہاول نگر سفر پہ جا رہے ہیں، جہاں پر سب سے پہلے جو ہے وہ حاضری ہوگی میرے مرشد پاک پیر سیدنا حاجی محمد سید فیضوی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار اقدس پر، پھر میری والدہ محترمہ کے دربار اقدس پر، اور پھر میری ہمشیرہ جن کا وصال ہوا 2 ماہ پہلے، تو ان کے دربار پر حاضری ہوگی۔ پھر اس کے بعد ہم اپنی سعید تاج فاؤنڈیشن کا ایک سکول جس میں ہم بچوں کو اسکالرشپ جو ہے وہ سعید تاج فاؤنڈیشن دیتا ہے، ان اسکالرشپ بچوں کے والدین کو ملیں گے تاکہ ان کی حوصلہ افزائی کی جا سکے اور ان کو مزید جو ہے وہ یہ تعاون کی یقینی دلائی جائے، اور تاکہ وہ اپنے بچوں کی تعلیم کو جاری رکھیں، اور جو ہمارے مرشد کا ویژن ہے کہ تعلیم اور صحت جو ہے وہ اس کو ہر عام و خاص تک پہنچنا چاہیے، اس میں جو ہم اپنی حصہ ڈال رہے ہیں سعید تاج فاؤنڈیشن، وہ جو ہے اس کو مزید آگے بڑھایا جا سکے۔ تو وہاں پر جو جونیئر کڈز ماڈل سکول ہے رانا عامر سلیم صاحب کا، انہوں نے اہتمام کیا ہے کہ انہوں نے والدین کو اکٹھا کیا ہے اور چند بچوں کو اکٹھا کیا ہے، اور ہمیں بھی مدعو کیا ہے کہ ہم جو ہے وہ سعید تاج فاؤنڈیشن کا میسج لے کر ان والدین تک پہنچے۔ تو انشاءاللہ وہاں پہ جو ہے وہ ہمشیرہ کے لیے ختم شریف کا بھی اہتمام ہے، اور دعا بھی کریں گے، اور آئیے آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی تو السلام علیکم جی، ہم گاڑی میں بیٹھ چکے ہیں، لیکن جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جو ہے وہ اچانک سے دھند جو ہے وہ ہو گئی ہے، اور ابھی تک تو لاہور میں دھند نہیں تھی جب سے میں یہاں آیا ہوں، لیکن آج اچانک ہی جو ہے وہ دھند ہو گئی ہے۔ بہرحال خیال یہی ہے کہ یہ کوئی اتنی زیادہ ڈینس نہیں ہے، اور شاید ملتان روڈ پر نہ ہو کیونکہ ٹریفک کی وجہ سے۔ تو بس انشاءاللہ بچے جو ہیں وہ آ رہے ہیں گاڑی میں بیٹھنے کے لیے، تو جیسے ہی وہ آتے ہیں تو انشاءاللہ ہم جو ہے وہ سفر پہ روانہ ہو جائیں گے۔ آپ دعا کیجیے گا کہ ہمارا یہ سفر خیریت سے گزرے، اور اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور ہم خیریت سے جو ہے وہ اس سفر کو طے کر کے اور لوگوں کے ساتھ امیدیں بانٹ کر، لوگوں کے ساتھ ان کا سہارا بننے کی یقین دہانی دلا کر انشاءاللہ۔ وَأَهْلَ بَيْتِهِ وَآلِهِ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ۔ کرم آج بالائے بام آ گیا ہے، کرم آج بالائے بام آ گیا ہے، زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے، درودوں کی بارش ہے مقام پر، درودوں کی بارش ہے کونوں مقام پر، کہ آج انبیاء کا امام آ گیا ہے،
کہ آج انبیاء کا امام آ گیا ہے، کرم آج بالائے۔ میرے پاس کچھ بھی نہ تھا روز محشر، میرے پاس کچھ بھی نہ تھا روز محشر، نبی کا وسیلہ ہی کام آ گیا ہے، نبی کا وسیلہ ہی کام آ گیا ہے، کرم آج بالائے۔ اور آخری شعر کہ بروز محشر ہمارے ساتھ حضور نے جو کرنا ہے وہ میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ مزہ تب ہے سرکار محشر میں کہہ دے، مزہ تب ہے سرکار محشر میں کہہ دے، وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے، وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے، کرم آج بالائے۔ اچھا جی ریاض بھائی تسی آئے ہو ساڈے سائیاں دے پہلے کہ نہیں؟ ساڈے سائیاں دی جڑی ہے نا ولایت، یعنی اسی اس چیز نو اے کہنے ہونے ہیں، پھر میں تھوڑے سامنے تسی نہیں سی اندر ذکر کیتا ہے کہ بھئی جڑے ساڈے مرشد پاک نے نا انہاں تو سانو کوئی ایسا شوبدہ بازی نہیں ملی، نہ کوئی جادو ملیا، نہ کوئی سانو جن ملے نے کہ بھئی موکل آ گئے تو موکل چلے گئے۔ سانو تے سائیاں نے ایک چیز سکھائی ہے، عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مودت اہل بیت، یعنی اہل بیت علیہ السلام کی محبت، اور پھر اہل بیت کی محبت بھی ایسی کہ بھئی جس کا یعنی معرفت کے ساتھ، عرفان جاننے کے ساتھ، یعنی یہ نہیں کہ بس صرف بتا دیا، سمجھا بھی دیا، دکھا بھی دیا کہ بھئی یہ ہے۔ یعنی آپ دیکھو کہ دنیا میں کوئی کہتا ہے جی اہل بیت حضور کے گھر والے، کوئی کہتا ہے جی اہل بیت حضور کی آل، حضور کی آل اولاد، کوئی کہتا ہے جی اہل بیت جو ہیں وہ 5 ہیں، کوئی کہتا ہے جی اہل بیت 12 امام ہیں۔ لیکن شاہیوں نے بتایا کہ بھئی اہل بیت جو ہیں وہ نبی کریم اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یعنی ہم جو ہے وہ تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، تم اپنی جانوں کو بلاؤ، ہم اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو بلاؤ، ہم اپنی جانوں کو بلاتے ہیں، تم اپنی جانوں کو بلاؤ، اور پھر جو ہے وہ جھوٹے پر لعنت بھیجتے ہیں۔ کچھ لوگ تھے نا حضور کے مقابلے میں آئے، تو جب وہ نہیں مانے، باتوں سے نہیں مانے، دلیل سے نہیں مانے، تو اللہ نے کہا ان کو پھر اس طرح لے آؤ۔ تو اس میں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر گئے اپنے بیٹے امام حسن اور امام حسین کو، اپنی جان حضرت علی کو بنا کے، اور اپنی عورتوں کے طور پر حضرت فاطمہ الزہرا السلام۔ کتنے لوگ گئے؟ 5۔ ٹھیک ہے، اہل بیت، اہل بیت یعنی نبی کے گھر والے ہو، اللہ تم کو ایسے پاک کر دینا چاہتا ہے جیسے کہ پاک کرنے کا حق ہے۔ تو یہ آیت کیا ہے کہ یہ بیسیکلی آیت ایک پیچھے سے دیکھتے آئے نا تو سارا کلام جو ہے نا وہ حضور کی بیویوں سے ہے، ٹھیک ہے، حضور کی بیویوں سے کلام ہو رہا ہے۔ لیکن جب یہاں پہ آیا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس،
یہاں پہ جو اہل بیت آیا تو عام طور پہ جو مولوی ہوتے ہیں نا وہ یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ پہلے بھی حضور دی بیویاں کا ذکر ہے، ایسا اے کلام بھی حضور دی بیویاں کا کلام ہے، لیکن اس کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں جب یہ آیت نازل ہو رہی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر مبارک میں حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو، حضرت علی علیہ السلام کو اور امام حسنین علیہ السلام کو اپنی چادر میں لے کر کہا اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ تو پھر وہ آیت نازل ہوئی۔ اب عام سی بات ہے کہ اس بچے نے یہ دروازہ بند کیا ہے، جب تک یہ دروازہ کھلا تھا یہ عام تھا، اب دروازہ بند ہو گیا، یہ کیا ہو گیا؟ خاص ہو گیا۔ جب وہ چادر آ گئی تو باہر والوں کا رستہ بند ہو گیا، وہ خاص ہو گیا۔ تو یہ بات سب سے اہم ہے کہ اہل بیت حضور کی آل بھی نہیں ہے۔ جو شیعہ ہے نا معذرت کے ساتھ اہل تشیع، وہ اہل بیت میں آل کو بھی گنتے ہیں، 12 امام کو بھی گنتے ہیں۔ 12 امام بھی اہل بیت نہیں ہے، اہل بیت صرف وہ حضور کے اہل بیت وہ 4 ہی ہیں، یعنی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام علیہ، حضرت علی، امام حسن اور امام حسین اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہیں حضور کے اہل بیت۔ بس باقی حضور کی آل ہے، وہ بھی پاک ہیں، معصوم ہیں، جو 12 امام ہیں، لیکن وہ اہل بیت میں شامل نہیں ہیں۔ اہل بیت نہ حضور کی بیویاں شامل ہیں، نہ حضور کی کوئی تائے چاچے شامل ہیں، نہ حضور کی یعنی کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی اور سیدہ پاک کی اولاد امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے علاوہ، یہ ہیں اہل بیت۔ اس کا جو عرفان ہے نا وہ سائیوں نے بتا کہ یہ سمجھنے کی بات ہے کہ خاص کیا ہے اور عام کیا ہے۔ ہر ایک کو ایک ہی پلڑے میں نہیں تولا جا سکتا، ہر کا مقام الگ ہے، سمجھو۔ سیدہ پاک کا مقام الگ ہے، امام زین العابدین علیہ السلام کا مقام الگ ہے، امام باقر علیہ السلام کا مقام الگ ہے، امام مہدی علیہ السلام کا مقام الگ ہے۔ لیکن اگر ہم یہی کہیں کہ بھی جو مقام امام مہدی علیہ السلام کا ہے وہی سیدہ فاطمہ الزہرا السلام کا ہے، وہ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا اللہ رفیع الدرجات، اللہ جو ہے نا درجے بلند کرنے والا ہے۔ تو درجے بلند کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اگر درجے ہیں تو اللہ بلند کرتا ہے نا۔ کیوں ہم دعا مانگتے ہیں اپنے مرشد کے لیے، اپنے والدین کے لیے، اللہ ان کے درجات بلند فرما؟ اس لیے کہ اللہ نے ہر درجے کا الگ کیٹیگری رکھی، لہذا اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اور یہ سائیوں کی عطا ہے، سائیوں کا ویژن ہے۔ اب ہم سوشل میڈیا کے دور میں رہتے ہیں، سوشل میڈیا کے دور میں دیکھیں کہ سب ہر طرف جو ہے وہ بیان ہو رہے ہیں، ہر علم کھل گیا، لیکن جب سوشل میڈیا کا دور نہیں تھا تب سائیوں کے غلاموں کو سائی تربیت فرماتے ہیں۔ پار لگاوی مینوں بل نہیں، کول نبھاون دا مینوں چج نہیں، توڑ نبھاون دا سائیاں پار لگاوی مینوں چج نہیں، او ویلا گیا خیرا پاون دا جی ویلا گیا خیرا پاون دا جی ویلا گیا خیرا پاون دا جی ویلا گیا خیرا پاون دا سایہ نبھاوی مینوں جج نہیں، کول نبھاون دا ویلا آ گیا جی ویلا آ گیا خیرا پاون دا جی ویلا آ گیا خیرا پاون دا سایہ نبھاوی ویلا آ گیا خیرا پاون دا جی سایہ ویلا آ گیا خیرا پاون دا جی سایہ ویلا
لایا گیا خیرا پاون دا سایا آپ تو پاوی مینوں چج نہیں توڑ نبھاون دا علی والے جہاں بیٹھے وہیں بستی بسا بیٹھے فقیروں کا ہے کیا جاہے جہاں جنت بنا بیٹھے